دو لوگوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قابل رشک لوگ ہیں۔ ایک فرمایا کہ جس کو اللہ نے دولت دی اور دولت کو اس نے راہ خدا میں لٹا دیا۔ بعض اوقات ہمارے پاس دولت ہوتی ہے اور دولت ہم لاکھوں نہیں کروڑوں لٹا دیتے ہیں، لیکن اس میں وہ نفس کی کچھ باریک چالیں ہوتی ہیں، اس کو ہم ترغیب کے نام سے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ ترغیب نہیں ہوتی بلکہ وہ غریبوں کی تذلیل ہوتی ہے۔ ترغیب اور تذلیل میں بڑا فرق ہے۔ کسی کی آپ خدمت کرو اور ساتھ تصویر بھی بنوا لو، آٹے کا تھیلا دیا اور 10 بندے پیچھے کھڑے کر لیے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیا۔ ہمارا کہنا ہے کہ کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے۔ میں اور علامہ صاحب عمرہ کے لیے گئے، ہم شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ تو کہا میں کشمیر سے ہوں۔ حالات پوچھے، کہا میرے اپنے ہی خاندان کے 17 لوگ شہید ہو گئے، چچا تائے بھتیجے بھانجوں کے نام لیے۔ میں نے معاشی حالات پوچھے تو کہتا غربت ہے، اور کہا مجھے بھی کسی نے ہی عمرہ کروایا ہے۔ اس نے جو اگلی بات کی نا، اس نے تڑپا دیا۔ وہ کہتا مولانا دعا کیا کرو کہ غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا مولانا ستم یہ ہے کہ یہ گھر نہیں بدلتی، جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ تو بھائی آج تو بھرم ٹوٹ رہے ہیں نا یار، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کے دیے سے دینا ہے، تو عزت نفس کا تو خیال ہونا چاہیے نا۔ یہ ترغیب نہیں ہے کہ آپ باہر فیکٹری کے، کارخانے کے، دکان کے، گھر کے باہر ایک لمبی لائن لگا کے 3 گھنٹے دھوپ میں کھڑا کر کے ذلیل کر کے 500 1000 دو۔ ایسی سخاوت میں معذرت سے کہوں گا لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ منہ پہ مارے گا۔ میں اس پہ آپ کو ایک مثال دوں گا، 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ترغیب اور خفیہ جو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ ایک تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اعلان کیا نا فنڈ کا، تو سب نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی، آپ نے ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر ہوئے تو حضور نے جبریل سے پوچھ لیا کہ آج کس ادا میں آ گئے ہو؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ یہ ترغیب ہے، اور جس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا وہ عمل کس طرح کرنا چاہیے تھا، سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات کے لیے گئے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت تھا۔ آپ نے وہاں ایک رجسٹر دیکھا جس پر کچھ نام لکھے تھے، یتاما کے، مساکین کے، کچھ بیوہ عورتوں کے، اور ساتھ جو ان کی خدمت کرنے والے تھے معاونین، ان کے بھی نام لکھے تھے۔ ایک جگہ پہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت گزار کا نام نہیں تھا، تو حضرت عمر نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس خاتون کی خدمت میرے کندھوں پہ۔ آپ اگلے دن گئے اور جا کے دستک دی اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس خاتون نے شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک صاحب آتے ہیں اور وہ گھر کے سارے کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے میں دوسرے دن تھوڑا سا جلدی چلا گیا اور میں نے جا کے پھر کہا کہ میں حاضر ہوں، تو اس خاتون نے کہا کہ آنے والا ذمہ دار بہت ہے۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا میں نہیں جانتی۔ وہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، میں پردے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ گھر کے برتن دھوتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، مشکیزیں بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون۔ تو فرماتے میں اگلے دن تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے۔ فرماتے ایک شخص آیا تو وہ دور تھے، تو میں نے آواز دے کے پوچھ لیا کون ہو بھائی آپ؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین۔ قریب گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔
ایک تو پہلو یہ ہے کہ آپ نے پاؤں میں جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، اور دوسرا پہلو رات کے اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا. اور ہمارا کہنا ہے بھائی ایسی نیکیاں، گمنام نیکیاں، اگر آپ کے پاس کوئی 100 نیکی ہوئی نا اس طرح کی، اور وہ نیکیاں آپ کے جنازے میں آ جائیں اور پھر جنازے والے دن شور مچ جائے، یہ کھانا کھلاتا تھا، میرے بچوں کو یونیفارم دیا اس نے، اس دن بندہ کہے کہ یار ہم نے تو فیس بک پہ اس کا کوئی اشتہار نہیں دیکھا، تو بھائی جان ایسی نیکیاں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو مبارک ہو. اور یہ وہ نیکیاں جو جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہیں دوست. تو ترغیب تذلیل میں بڑا فرق ہے. بعض اوقات ہمارے پیش نظر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یار ترغیب دلائیں گے تو یہ لوگ اگر خدمات پیش کریں گے تو دینی کاموں میں یہ معاون ثابت ہوں گے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے بعض لوگ ہاتھ کھینچ بھی لیتے ہیں.